کہ ٹو اسٹیٹ جو ان کا نظریہ ہے اس پہ تو انہوں نے کل اس پہ انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم ابھی ٹو اسٹیٹ کا وہ بھول جائیں، ابھی ہم اس کو ٹوٹلی ختم کر دیں گے، اس پہ ٹوٹلی اپنا قبضہ کر یہ لیں تو گے۔ غلط ہے نا جی، وہ تو انہوں نے کہا ہے نا، میں نے تو نہیں کہا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر آپ سوال پہ رہی ہے کہ عام جو ہم اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ ابھی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پروٹیسٹ میں شامل ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنی سولیڈیرٹی جو دکھاتے ہیں، ایک تو یہ سوال ہے کہ وہ کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کا عام جو ہر مسلمان ہے وہ اپنی جگہ پہ، ابھی کوئی ہمارے سامنے کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے ہم چل سکیں، تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر ساری امہ ایک جسم کی مانند ہے، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم اپنے طور پہ کیا میرے خیال میں نے پوری ڈاکٹرن بھائی بیان کر دی ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے پیلسٹائن کے اوپر ابھی جو میں نے ریکارڈ کروائی ہے، 1 ملین کے قریب لوگ اسے دیکھ چکے ہیں 4 دنوں کے اندر، میں نے پورا بیانیہ دیا ہے میرے بھائی، کوئی بات میں نے تھریٹیکل نہیں کی ہے، کوئی بات جذباتی نہیں کی ہے، پورے علمی گراؤنڈز کے اوپر میں نے سولوشن دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے کرنے کا کام کیا ہے، وہی کام اس نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کریں گے آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، آپ تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے نا، یہ یو کے میں اتنے بڑے بڑے پیر فقیر سارے بیٹھے ہوئے، سارے مسلمانوں کے فائنینسر وہاں بیٹھے ہوئے، یو کے میں بڑے بڑے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے۔ کل یو کے نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ فلسطین کا کوئی جھنڈا لہرائے گا نا اگر، تو قانوناً جرم تصور کیا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں یہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہ کون سا پیر ہے، کون سا بزرگ ہے اور کون سا جہادی ہے جو کل وہاں پہ جھنڈا لہرا جائے، پھونک نکل جائے گی 2 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ کہ پریکٹیکلی بات کریں، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا دنگا فساد کرنا۔ مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کیا صورتحال ہے اس وقت، کینیڈا آپ کو کتنا پروٹیسٹ الاؤ کر رہا ہے، تو آپ نے جتنا پروٹیسٹ گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے، بس اس سے زیادہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے کرنے کے کام ہے۔ اور دیکھیں میں کر رہا ہوں، میں پاکستان میں بیٹھ کے جبکہ بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی پھونک نکل چکی ہوئی ہے، جن کو آپ بڑا لیڈر اور بڑا دلیر مانتے تھے، میں نام بھی دے دیتا ہوں، پی ٹی آئی اور وہ لوگ، آپ دیکھیں کسی کی جرت نہیں کو بات کر جائے، میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آرمی چیف کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پکڑے جائیں گے، ہم آپ کو یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر پیٹرول کے 1 لیٹر پہ موٹر بائک میں جو ڈلواتا ہوں میں اس میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں، میں عہدہ بنا ہو گیا ہوں۔ اب آپ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، کیونکہ میں نے اب آرمڈ کنفلکٹ اپنی فوج کے ساتھ تو نہیں کرنا، اپنی عدلیہ کے ساتھ تو نہیں کرنا، اور نہ میں خود ڈنڈے اٹھا کے تو جا کے وہاں پہ لڑائی کر سکتا ہوں، اس طرح تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج کل مطلب جس طرح کا ایک جہادی معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کو ٹرینڈ پوری فوج چاہیے، پورا ایک اکوپڈ آپ کو ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، جو آج تک ہمیں یہ ہمارے سارے لوگ کہانیاں کرواتے تھے، انکلوڈنگ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بڑی ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں صحابہ کرام کا نظام آ گیا طالبان کا، تو طالبان کا کوئی ایک بیان بھی آپ نے سنا؟ بتائیں مجھے، آپ نے کوئی سنا؟ اسپیکر آن کریں، کوئی سنا ہے بیان طالبان کا؟ جی فیوچر میں شاید ان کا کوئی چھوڑے فیوچر کو، 4 دن ہو گئے ہیں، کیوں جھوٹی ان کی طرف سے آپ، اگر آپ کی دلی عقیدت وابستہ ہے تو کیوں جھوٹی آپ ان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے آخرت اور قبر کو بھاری کر رہے ہیں؟ لعنت بھیجیں فیوچر کو۔ آپ آ کے مجھ سے تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے آواز بلند کر رہا ہے، ان کے بارے میں آپ وکالت کر رہے ہیں ان کی کہ فیوچر میں بات کریں گے، وہ چھوڑیں اس چیز کو، فیوچر کے آپ کنڈیم کریں، یہ اسپیکر آن کریں، میرے سامنے کنڈیم کریں ان کو۔ جی میرا اسپیکر 4 دن ہو گئے ہیں کہ تم لوگ بلوں میں گھسے پڑے ہوئے ہو، نام لیتے ہو تم کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں عمر ثالث مل گیا ہے، ملا عمر، کہاں گئے تمہارے سارے طالبان؟ آپ کے بھی ٹیچر تھے ماشاءاللہ، آپ نے خود بھی ان کو کہا کہ میرے ٹیچر، آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین۔ نہیں، میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں اس چیز کو کہ طالبان نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا، کنڈیم کریں۔ جی وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا علی بھائی کہ آپ ذرا ہیٹ اپ ہو گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام نہیں میں ہیٹ نہیں ہوا، یہ جب کوئی یہ بات شروع کر دیتا نا ہیٹ اپ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوروں کے ملک میں رہ کے اس نے گوروں سے یہ ایتھکس بھی نہیں سیکھی ہے کہ جب علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر کسی کو یہ تانا نہیں دیا جاتا کہ تیری آواز بلند ہو گئی ہے تو غصے میں آ گیا، یہ ایتھکس کم از کم گوروں سے سیکھے، علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، علمی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے سیدھا آ کے میرے پہ بات کی تو میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے، ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ طالبان جن کے پیچھے ہمیں سارے لوگ کہانیاں کراتے تھے، ایک بیان آیا ان کا فلسطین کے حق میں؟
ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری بریگیڈ انہوں نے روانہ کر دی ہوگی جہاد کرنے کے لیے. ہاں ان کے ملک سے ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کے ملک سے, طالبان کے ملک سے دہشت گرد پاکستان میں آ کے ہماری فوجیوں کو مار رہے ہیں, ہماری پولیس کو مار رہے ہیں, ہمارے وہاں کے اوپر تو بم پھاڑ رہے ہیں. فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف کوئی طالبان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا, تو کم از کم اسے ہم کنڈیم تو کریں نا, اسپیکر آن کریں, کنڈیم کریں. ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال آپ کنڈیم کریں. تو کنڈیم تو میں کر رہا ہوں نا, کنڈیم کرنے کیا کنڈیم کر رہے ہیں, جملہ بولیں, کیا کنڈیم کر رہے ہیں. کرنا چاہیے جیسے آپ بات کریں ان کو بھی بات کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. نہیں انہوں نے بات نہیں کرنی, لیکن میں ان کے بہاف تو نہیں آپ کو ان کے نظریات. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ نے ان کی وکالت فوراً کر دی نا. نہیں میں نے وکالت کی, آپ نے کہا جی مستقبل میں آ جائے گا, شاید میں نے کہا شاید مستقبل میں آ جائے, ایک انٹینشن. تو بس پھر ادھر بھی شاید کر لینا آپ, اللہ تعالیٰ ادھر بھی آپ جو ہمیں اکسا رہے ہیں یہاں بھی آپ مستقبل کا ویٹ کریں نا. تو بس ٹھیک ہے میرے بھائی, میں نے آپ کو جواب دے دیا, اس ٹاپک کو آپ کلوز کریں. میرے خیال ہم کافی علمی ڈسکشن کر چکے ہیں, اور کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں. ہمارا جو رول ایز مسلم ویسٹرن کنٹریز میں جیسے وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا, وہ آپ دیکھ لیں, پارٹیسپیٹ کر کے کرتے ہیں اظہار, تو وہ ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہیے. جی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, کیوں نہیں کریں, ٹھیک کرنا چاہیے, نہیں کریں, ریڈی ہیں انشاءاللہ ٹمارو ود ہمارا پروٹیسٹ ہے. جی جی بالکل کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, سوشل میڈیا پہ. میں نے پوری ڈاکٹرین دی تھی, دیکھیں آج سے 2 سال پہلے میں نے 10 پوائنٹس بتائے تھے جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, جو دنیا میں جتنے مسلمان حکمران ہیں, اور 3 کام ہیں جو پاکستانی عوام نے یا مسلم عوام نے کرنے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز بلند کرنی ہے, آپ نے پلے کارڈز اٹھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز آپ نے اسلام کا پازیٹیو تعارف پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اب یہاں پاکستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے اسرائیل کا سپورٹر ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ تصویر کا ایک رخ ہے. آپ انڈین جو پرانے پرائم منسٹر ہیں واجپئی, بڑے ہارڈ لائنر قسم کے ہندو تھے, ان کی باقاعدہ ویڈیوز میں انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز میں کہا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ معاملہ, ہم ظاہر سفارتی طور پہ تو کمزور ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر معاملات آگے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا, وہ اسرائیل کو کبھی بھی حق پہ نہیں مانے گا. وہ یہی کہے گا کہ پہلا ظلم فلسطینیوں نے کیا. ایون میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل میں بھی جتنے سیکولرز ہیں یہودی, وہ تو اسرائیل پہ لانتے بھیج رہے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ تو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ٹروتھ لور ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ اگر کوئی بندہ بات کرتے نا اس قسم کی, تو اسے کہتے ہیں یہ تو غدار وطن ہو گیا, یہ تو اسلام کا غدار ہو گیا. پھر سلام ہے ان سیکولر یہودیوں کو کہ جو اسرائیل میں رہتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں میں کتنے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے یہ کہیں کہ ہولوکاسٹ میں, جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے یہودیوں کو ناحق قتل کیا تھا, ہٹلر نے ظلم کیا تھا یہودیوں پہ. یہاں تو فخریہ بتاتے ہیں جی بڑا کچومر نکالا تھا جی, یہودیوں کا علاج ہی ہے جو ہٹلر نے کیا تھا. تو وہاں تو ہم ان مظلوم یہودیوں کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے ہولوکاسٹ میں, اور ادھر وہ ان کے سیکولر یہودی مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے. تو یہ اب آپ فرق دیکھ لیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, خواہ وہ ظلم یہودی پہ ہو, مسلمان پہ ہو, ہندو پہ ہو, کرسچن پہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا جی. تو آپ بالکل, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو, جتنے لوگ بھی وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, میں انہیں ایک چیز, یعنی ایک ایڈوائس کے طور پہ یہ بات کروں گا کہ ادھر کے قانون کے اندر رہتے رہتے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ جو آپ لوگ وہاں سے سکون میں جو رہ رہے ہیں, کینیڈا میں, فرانس میں, امریکہ میں, یو کے میں مسلمان, تو وہاں کے لوگوں کی زندگی نہ برباد کر دیں. کیونکہ ہمارے بعض جہادی قسم کے لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, پھر وہ اس کی ہیٹ سارے لوگوں کو فیل کرنی پڑتی ہے. تو قانون کے اندر جتنا پروٹیسٹ ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. پروگرام ریکارڈ کروائیں, بلکہ بین المذاہب کانفرنسز کروائیں. آپ یہودیوں کو, جو وہاں پہ رہنے والے جو ماڈریٹ لوگ ہیں, انہیں مساجد میں دعوت دیں, انہیں بتائیں یار یہ سارا مسئلہ ہے, یہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا ہے, ہیومینٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیز ہائی لائٹ کر. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سر 2 سوال ہو گئے آپ کے, جزاک اللہ. جی علی بھائی, گیسٹ کمپلیٹ ہو گئے. ابھی لائف سٹوری سیشن کے سوال ابھی کرتے ہیں شروع.